السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے، میں ہوں شازیہ اکرم۔ کہتے ہیں کہ اگر مسائل کو الجھنے سے پہلے ہی سلجھا لیا جائے تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اگر معاملات کو جان بوجھ کر لٹکایا جائے تو محاذرہ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور سارا سسٹم بگڑنے لگتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملات کو لٹکانا ہی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اسی سے جڑے کچھ خبروں اور جڑے کچھ مسائل پر آج ہم بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں، جس میں میرا ساتھ دیں گے سلمان غنی، سمیع ابراہیم، سعید قاضی، اسلام آباد سے اسلام آباد کے بیورو چیف ارشد شریف اور کراچی کے بیورو چیف ریحان ہاشمی۔ آج اس پروگرام میں سب سے پہلے جس مسئلے پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان محاذرائی ایک نئے موڑ پر شروع ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر سے عدالتی کمیشن نے میمو کیس پر صدر زرداری کو طلب کیا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی طلب کیا تھا، لیکن صدر زرداری کی جانب سے کوئی جواب داخل نہیں کروایا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کی بار صدر زرداری کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور دوسری جانب سپریم کورٹ نے وفاقی وزراء کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ دوسری جانب آج ہم بات کریں گے، آج ذوالفقار علی بھٹو کی 84ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے۔ تیسری جو خبر ہے جس پر آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے کشمیر کا ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے، جس میں کشمیر کو ڈسپیوٹڈ قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی امریکہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور انڈیا کا اپنا مسئلہ ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے، امریکہ نے بیان کیوں دیا ہے؟ ان ساری خبروں پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کے بعد خوش آمدید، اور اب جان لیتے ہیں کہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے کیا خاص، کیا اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے لاہور سے سلمان غنی صاحب۔ شازیہ، قومی سیاست میں بہت سے وسوسوں، خدشات اور خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور قومی سیاسی رہنماؤں کے درمیان مشاورت کا سلسلہ شروع ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو اس امر کی تصدیق کر دی ہے کہ نواز شریف سے ان کے رابطے ہیں قبل از انتخابات، اور خاص طور پہ آنے والے حالات کے حوالے سے ان کے درمیان مشاورت ہوئی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے نئی پیدا شدہ صورتحال میں بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی تنظیمیں اور ان کے عہدیداران سرگرم عمل ہیں، اور اس حوالے سے اسلام آباد میں جو آج کور کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بڑا اہم ہے۔ چلیں ان خبروں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اسلام آباد سے ارشد شریف، اسلام آباد سے کیا خاص، کیا اہم خبریں؟ شازیہ، روز کی طرح آج بھی سپریم کورٹ سے دن کا آغاز ہوگا خبروں کا، جہاں پہ بھٹو ریفرنس کیس ہے، اور جو بریکنگ ٹکر صبح صبح چلتے ہیں 9 بجے کے بعد وہ اکثر سپریم کورٹ سے ہی آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے سلمان غنی صاحب نے بتایا کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہے، اہم فیصلے متوقع ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ایشو جو چل رہا ہے اس پہ ہم اگر بات کریں گے آج، کہ ملک میں کیا جوڈیشل مارشل لاء کا نفاذ ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ جی ہاں، اس پہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں چل کے بات اس پر بھی پچھلے 2-4 دنوں سے بات ہو رہی ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب۔ شہری رحمان، جن کو سفیر مقرر کیا گیا ہے امریکہ میں پاکستان کا، ان کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہو گئی، اب وہ امریکہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ بڑا ٹاسک ہے ان کے لیے، ایک تو وہاں پر یہ جا کے یقین دلانا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب بھی اتنا ہی سنجیدہ ہے، اور وہ جو ساری امداد رکی ہوئی ہے اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا کوششیں کرتی ہیں شہری اور جو آئسولیشن ہے پاکستان کی اس کو ختم کرنا۔ دوسری جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب یورپین یونین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران پر پابندی لگے گی۔ نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایران، اور جیسے ایران نے کہا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز میں ایکشن کرے گا، تو اس سے خدشہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں $50 بیرل تک کا اضافہ ہوگا، یعنی ایک اور مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے جس میں پاکستان بھی جس سے متاثر ہوگا۔ سب سے زیادہ پاکستان ہٹ ہوگا، متاثر ہوگا۔ کراچی سے ریحان ہاشمی۔ جی، ابھی تھوڑی دیر بعد پیر پگارا زیر علاج تھے، وہ ابھی جانے والے ہیں، ایئر ایمبولینس تیار ہے، جبکہ سی این جی اسٹیشن کو کل رات اچانک 36 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ جبکہ شازیہ، آج صبح ایک انوکھی ڈکیتی ہوئی ہے، اور واقعات اس نہج پر پہنچ گئے، میں اس کو آپ کی تفصیلات بعد میں بتاؤں گا کہ لوگ ڈکیتی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور کتنے مجبور ہیں۔ چلیں اس کی ڈیٹیلز ہم آپ سے بعد میں جانیں گے۔ سعید قاضی صاحب۔ جی شازیہ، ایک تو روپے کی فری فال جاری ہے، آج پھر ہم ریکارڈ سطح تک نیچے گرے ہیں، اور دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس سال کے آغاز میں ہمیں $8 ارب کا قرضہ جو ہم نے آئی ایم ایف سے لے رکھا تھا اس کی ایک ساتھ کی واپسی بھی کرنی ہے اوائل 2012 میں، اور جو ہمارے دسمبر تک فارن ایکسچینج ریزروز رہ گئے تھے آخری ہفتے تک وہ $16.77 بلین ہیں، تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ مگر اس سے ایک ملتی جلتی صورت
صورتحال این یورپ کے وسط میں بھی ہو رہی ہے، وہ بھی ایک دلچسپ امر ہوگا، وہ یہ کہ جو یونان کے پرائم منسٹر ہیں لوکاس پیپاڈیموس، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مارچ میں ان کی جو معیشت اور حکومت ہے وہ ایک ان کنٹرول ڈیفالٹ کر سکتی ہے اگر ان کو عوام نے یہ اجازت نہ دی کہ ان کی تنخواہوں میں تقریباً 40 سے 50% کٹوتیاں کر دی جائیں، جبکہ لیبر یونینز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ نہیں کرنے دیں گی۔ تو ایک اور بڑی جنگ ہمیں این یورپ کے وسط میں نظر آ رہی ہے، اور پھر اگر یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ایک کھلبلی نظر آئے گی ہمیں یورپ کی مارکیٹوں میں۔ پاکستان کی ایک دفعہ پھر سے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے میمو کمیشن جس نے صدر زرداری کو طلب کیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی طلب کیا تھا، لیکن وہ ایک لیٹ ٹیکٹس اور یہ کہا گیا کہ صدر زرداری جواب داخل نہیں کروائیں گے۔ اس میں جب آپ میمو اسکینڈل یا کورٹ کے عمل کی بات کرتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے قومی سیاست پر اثرات پیدا ہوئے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں ایک تشویش ہے، پاکستان کی ان عدالتوں سے قوم کو بہت ساری توقعات تھیں۔ اب عدلیہ کے تمام معاملات آپ دیکھیں کہ حکمران اس میں الجھے ہوئے ہیں، قوم مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے۔ اس میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ قومی سیاسی رہنماؤں کے درمیان رابطے ہوئے ہیں، اور پہلی دفعہ ان کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے جمہوری مستقبل کے حوالے سے۔ اور جیسے کہ فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جی معاملات صدر زرداری کے کنٹرول سے نکل رہے ہیں، کیوں نکل رہے ہیں، ان کی وجوہات جیسے کہ ان خبروں سے ظاہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب گیند پاکستان کی سیاسی قیادت کی کورٹ میں ہے، پاکستان کے جمہوری مستقبل کا انحصار ان کے طرز عمل پہ ہے۔ جہاں تک عدلیہ، اس میں کوئی شک نہیں، عدلیہ جمہوری سسٹم کا ایک مؤثر حصہ ہے، عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد جمہوری سسٹم کا حصہ ہے۔ لیکن صدر زرداری سوال تو سمیع صاحب پھر اپنی بات جگہ دیکھیں میمو اسکینڈل پہ انہیں جواب دینا پڑے گا، انہیں جواب دینا پڑے گا انہیں۔ بنیادی طور پر یہ اس وقت سروائیول کی جنگ ہے۔ جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کنفرنٹیشن میں جائے گی، وہ سپریم کورٹ کا بھرپور انداز میں مقابلہ کرے گی، اور یہ معاملہ اس کو وہ ایک قانونی معاملہ نہیں سمجھ رہے، ان کے نزدیک یہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس دفعہ ان پر جو وار لگایا جا رہا ہے اس کے لیے سپریم کورٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے نہ تو صدر زرداری کی جانب سے کوئی میمو کمیشن کو جواب آئے گا، اور جو وزراء کو دیے گئے ہیں توہین عدالت کے نوٹس، اس سے پہلے بھی نوٹس دیے گئے تھے، تو اس کو جب انہوں نے پولیٹیسائز بہت زیادہ کیا تو معاملہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اب بھی پیپلز پارٹی کے وزراء عدالت میں جائیں گے، کوئی معافی نہیں مانگی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ آ گیا ہے، اور عدالت اس میں دوبارہ مجھے ٹریپ ہوتی ہوئی نظر میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ صاحب یہ بتائیں، میں ایک بات ایڈ کر لوں اجازت دیں تو، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ شہادت حاصل کرنا چاہتی پیپلز پارٹی، وہ بار بار کہہ چکی ہمیں باہر نکال دیں۔ اب اس میں ایک تبدیلی بڑی اہم آئی ہے، ایک یہ مفروضہ موجود ہے، اور یہ بات کس حد تک درست بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک ڈائی ہارڈ ورکر بھی ہے، اور اس کا سندھ کا بھی معاملہ ہے، مگر آپ یاد رکھیں کہ سندھ میں ابھی تک پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ میں کوئی جلسہ عام نہیں کر سکی۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی کا ایک مفروضہ ہے کہ یہ عوام کے ساتھ یہ برتاؤ رکھ کے یہ 4 سالوں میں جو انہوں نے یہ اس معیشت کو اور عام آدمی کی معیشت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، تو اس شہادت سے وہ کچھ گین کر لیں گے، تو اس پہ بھی کچھ سوالیہ نشانات ہیں۔ جو گڑی مطابق بھٹو میں ہوا وہ کیا جلسہ نہیں تھا؟ کنٹرول جلسہ تھا، یہاں پہ 15-20 لاکھ کے پیپلز پارٹی کے جلسے ہوتے ہیں، 4000 کے جلسے کو کمپیئر کریں۔ پیپلز پارٹی کورٹ میں جا رہی ہے، میمو کی باتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ جس شہری سے بھی پوچھیں پاکستان کے جو مسائل ہیں شہریوں کے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات میں سرخیاں لگی ہوئی ہیں کہ میمو گیٹ پہ داخل نہیں ہوا اور مسئلے مسائل ہوں گے، جواب طلب کر لیا، لیکن جو عام عوام ہے اس کو اس سے سروکار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 4 سال سے سن رہے ہیں، جی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرنے والی ہے، اہم فیصلے ہونے والے ہیں، کراچی میں سے ٹارگٹ کلنگ پہ ہوا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی، سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ بہت بڑا فیصلہ آئے گا، لیکن آخر میں فیصلہ نہیں آتا۔ اب لوگ کہتے ہیں فیصلے کیسے آئے جب عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، جب طلب کیا جائے گا پیش ہی نہیں ہوں گے، تو فیصلہ کن موڑ کب آئے گا؟ اچھا ارشد، کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن تک پیپلز پارٹی اس معاملے کو لٹکائے گی، اس طرف جب سب کی توجہ مبذول ہو جائے گی، دوسری طرف ہو جائے گی، تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آخری حد تک جا کر اس معاملے کو لٹکایا جائے تاکہ سب کی توجہ ہے وہ دوسری جانب کر لی جائے۔ شازیہ، اس میں ہم بڑے آرام سے یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اس معاملے کو لٹکا رہی ہے۔ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے، اور جیسے سمیع ابراہیم نے بھی کہا، سعید قاضی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ ساری جو چیزیں اس کو اگر ایک سیاسی تناظر میں دیکھا جائے
اور ریحان ہاشمی نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ٹارگٹ کلنگ کا ایک بڑا ہائی پروفائل کیس تھا، اس کو ٹیک اپ کیا گیا. کیا ہوا اس کیس کا؟ اس میں تو فیصلہ نہیں آیا. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا ہمیں نہیں پتہ لگا کہ ابھی تک اس پہ کیا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا. بلوچستان میں بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، کافی زیادہ مسائل ہیں. اس پہ بھی ہمیں ریحان لیٹ می کمپلیٹ اٹ، اس پہ بھی ہمیں نہیں پتہ لگا. مہران بینک کا ایک بہت پرانا سکینڈل وہاں پہ پڑا ہے. جنرل اسد درانی صاحب نے آن ریکارڈ ایفیڈیوٹ ان کے شامل ہیں وہاں پہ. مرزا اسلم بیگ اس میں انوالوڈ ہیں. نواز شریف صاحب کو 35 لاکھ روپے لینے کا، اور اسی عدالت عظمیٰ میں وہ کیس پڑا ہے. اس کی تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو کہ آج کل سچویشن کیا ہے، 10 تاریخ کو آپ نے میمو گیٹ میں بھی بلایا ہوا ہے حکومت کو، 9 تاریخ میں بھی آپ نے پریزیڈنٹ زرداری کو نوٹس ایشو کیے ہیں، 13 تاریخ کو آپ نے عدالت کے نوٹس بھی جاری کر دیے سپریم کورٹ نے. لیٹ می کمپلیٹ اٹ شازیہ، لیٹ می کمپلیٹ اٹ، بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیں اس پہ. جب یہ سارے آپ نوٹسز دیکھتے ہیں تو آپ یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے، اور بہت سارے ڈرائنگ روم میں اسلام آباد کے کل شام کو یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا ملک میں جوڈیشل مارشل لا لگ چکا ہے کہ حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اور جیسے ریحان ہاشمی نے یہ سوال اٹھایا کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مسائل کون حل کرے گا. جب حکومت کو روز آپ عدالت عظمیٰ میں گھسیٹیں گے اور آپ کا ایک امپریشن آئے گا کہ جی عدالت کا ہوتا ہے کہ حکومت تو اٹ از ٹو بی سین ایز انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہوتا مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں شازیہ. لیٹ می کمپلیٹ، میں آپ کی پوری بات میں سنتا رہا ہوں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں بات. لیٹ می کمپلیٹ مائی تھنگ. عدالت جب انصاف کر رہی ہوتی ہے نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے، اور امپارشیلٹی آف دا کورٹ پہ کوشچن نہیں اٹھنا چاہیے. جب یہ باقی سارے کیسز پہ آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں کر رہے تو ان ایشوز پہ کیا ہے؟ عوامی مسائل کتنے؟ آپ نے 20,000 پینڈنسی ہے عدالتوں میں، صرف سپریم کورٹ میں لاکھوں پینڈنسی آپ کی پڑی ہے لوور ڈاؤن دا جوڈیشری. ان کیسز کا کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہے کہ یہ سیاسی عدالت بن گئی ہے جو اب جوڈیشل مارشل لا لگا رہی ہے؟ آج اخباروں میں لگی ہوئی ہے چیف جسٹس کی ہیڈ لائن کے نو مور مارشل لاز. تو کیا ملٹری مارشل لا تو نہیں لگ رہا ہے اس ملک میں، لیکن کیا ایک عدالتی مارشل لا لگ رہا ہے، ایک جوڈیشل مارشل لا لگ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ مارشل لا کوئی نہیں لگ رہا. بات یہ کہ پولیٹیکل حکومتوں کی اصل طاقت اس کے عوام ہوتے ہیں، جیسے قاضی صاحب نے بات کی ہے. دیکھیں ایسی ساری صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کی منتخب حکومت اپنا وزن عوام کے پلڑے میں ڈالے، انہیں کوئی ریلیف فراہم کرے. بات یہ کہ ایک طرف انرجی بحران ہے، دوسری طرف گیس کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، تیسری طرف لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں. بات یہ کہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی حکومتوں کا حسن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاست کو عوام کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں. اگر پاکستان کی حکومت نے ڈیلیور کیا ہوتا تو آج اسلام آباد میں یہ صورتحال طاری نہ ہوتی. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی سیاست کو عوام کے ساتھ مشروط کرے. یہ پریشر ان پہ تب آ رہا ہے کہ حکومت کے اندر کوئی خرابی موجود ہے، حکومت کے اندر کوئی خرابی موجود ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ رویوں کا مسئلہ ہے، جو ہمیں اپنے پروگرام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریورٹیز کے مطابق طے کی جائے تمام معاملات. پارٹیز یہ کہتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کہ ان کی مرضی سے تمام مقدمات سپریم کورٹ فیصلہ کرے. سپریم کورٹ کی اپنی پریورٹیز ہے. بیسیکلی سارا جو ماحول ہے اس میں کہیں بھی پاکستان کے عوام کو اپنے لیے کہ امید کی کرن نظر نہیں آ رہا. میں بتا دوں آپ کا سوال. مسئلہ یہ ہے کہ بینگ آدھا پلر ہوں یا ہم پونا پلر ہوں، ہم جو صافی ہیں، ہمارا جو بنیادی منصب ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام کے رائٹس ہیں، جس کا پیسہ اور ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں مینجمنٹ کے نام پر، اس پہ ہم ایک واچ ڈاگ ہیں، ایک چیک ہے. پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم وہ چھوڑ کے یا تو جو اوپر کے 3 پلر ہیں وہ کہیں لاشعوری طور پہ ہم ان کے نمائندگان بن گئے، ایک کے، دوسرے کے، تیسرے کے. اور وہ جو ہمارا اصل مینڈیٹ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، ایک واچ ڈاگ کے طور پہ دیکھنا ہے کہ عدالت نے انصاف مہیا کرنا ہے عام آدمی کو، کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جو ایگزیکٹو ہے جو مینجمنٹ کے نام پہ 400-500 ارب روپیہ اکٹھا کرتی ہے، کیا عوام کی فلاح کے لیے استعمال کر رہی ہے یا سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں وہ اینڈ اپ کر رہے ہیں؟ پاک فوج جس کو 500-600 ارب ڈالر روپیہ دیتے ہیں. بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ عوام نے کس چیز کے لیے دیا تھا؟ ان کے مسئلے حل کریں، ان کے مسئلے حل کریں. مسئلے حل نہیں ہوئے. خاتمے کا مینڈیٹ تھا، مہنگائی کے سدے باب کا خاتمہ. آج 84ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. آج محترمہ شہید بی بی کے بعد اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس بات پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک عوامی جماعت تھی اور ایک پروسیس کے نتیجے میں آئی تھی، اور ایک اس سے لوگوں کو بڑی امیدیں اور توقعات وابستہ تھی. کیا ہوا کہ ایک بڑے منظم طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس کی قیادت کو ایلیمینیٹ کیا. یہ
یعنی اتنی قتل اور اتنی جو میتیں وہاں پر گڑی خدا بخش بھٹو میں ہیں، یہ تشبیہ دی جاتی ہے کینیڈیز کے ساتھ یا انڈیا کے جو نہرو خاندان کے ساتھ، ایلیمینیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ایجنسیز نے ایسے لوگ امپوز کیے اس پارٹی پر کہ اب یہ اس پارٹی سے بھی جو لوگوں کی امیدیں تھیں وہ برابر نہیں ہو رہی. وہ بیسیکلی یہ سب سے بڑا آج 84ویں سالگرہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں کون لوگ ہیں. ایسے حالات کیوں ہو جاتے ہیں کہ لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں، حکومت نے کچھ کیا ہوتا تو لوگ سپریم کورٹ کے نہیں دیکھتے، لیکن اب تو یہ لوگ ایسے ہو گئے، کوئی بھی مسائل ہوتا ہے کہتے ہیں جی ہم مسئلہ خود ہی حل کر لیں گے، یا تو احتجاج کر لیں گے یا گاڑیاں جلا دیں گے یا کچھ بھی کر لیں گے، ان کا مسئلہ ایسے حل ہوتا ہے. آپ دیکھیں پریکٹیکلی جو ایک ہفتے میں گیس کا جو بحران ہے اس پہ دیکھیں ٹرانسپورٹر نے ہڑتال کی پنڈی میں، وہاں پتھراؤ کیا، گاڑیاں جلائیں، پولیس موبائل پتھراؤ کیا، اس کے بعد کیا ہوا مذاکرات. اگر یہ مذاکرات پہلے ہی کر لیے جائیں، پلاننگ کر لی جائے تو یہ معاملات پہنچے نہیں. یہی جو میں نے اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ معاملات کو الجھنے سے پہلے سلجھا لیا جائے تو معاملات ٹھیک چلتے ہیں. بھٹو کا فلسفہ جو تھا، بھٹو کی سیاست جو تھی وہ لوگوں کے ساتھ تھی، قومی مفادات کے ساتھ تھی. دیکھیں بھٹو وہ شخص تھا جس نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی. آج تک بھٹو کا نام کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ بھٹو نے اپنی سیاست، اپنا وزن جو ہے وہ غریب عوام کے ساتھ ڈالا تھا. کیا آج غریب عوام اپنی سروائیول کی جنگ نہیں لڑ رہے؟ کیا ان کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے؟ کیا ان کا چولہا جل رہا ہے؟ لیکن یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، نہیں غنی صاحب ایک بات ہے کہ بار بار ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ بات قائد صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میڈیا کو دیکھیں، جب اگر پاکستان میں مؤثر اپوزیشن ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. دراصل یہ جو فرینڈلی اپوزیشن کا تصور تھا یہ ایک مخصوص طبقہ تھا، ان کے مفادات پورے ہوئے، ان کی عیاشیاں پوری ہوئی، جبکہ دوسری طرف آپ عوام کی میں شازیہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی جو سلمان غنی صاحب نے بات کی. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، میں اس کی کارکردگی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، یقیناً لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے، لیکن ایک منظم طریقے سے پہلے دن سے پیپلز پارٹی کو پیرالائسس کا شکار کیا گیا، اور اتنے زیادہ اس کے اوپر، اور خاص طور پہ یہ جو جوڈیشری کی جانب سے ہر چیز کو چیلنج کیا گیا اور ایگزیکٹو کا رول اختیار کیا جوڈیشری نے. ترجمانی نہیں ہونی چاہیے، ہم ترجمانی نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، ہم بات کر رہے ہیں ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی. جو بھی ڈیلیوری ہوگی، دیکھیں ڈیلیوری جو ہے پارٹی کی ترجمانی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈیلیوری ایگزیکٹو کرتی ہے اس وقت جب اس کو آپ پورا کھیلنے کے لیے گراؤنڈ دیں. اگر ایگزیکٹو آپ 4 سال آپ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، آپ اپنی مرضی سے سیکرٹری، آپ اپنی مرضی سے ٹرانسفر نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کی، آپ اپنی مرضی سے سینٹرل ایگزیکٹو جو کمیٹی ہے اس میں مارشل لا کے لوگ تو رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی منسٹری میں ضیاء الحق کے عہد کے لوگ تو رکھ سکتے ہیں، آپ پرائم منسٹر ان کو بنا سکتے ہیں جو ضیاء کی کیبنٹ بھی موجود. میں مانتا ہوں پیپلز پارٹی جہاں جن کا ہاتھ نہیں رک سکتا تھا جن جگہوں پہ، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، اینڈ دیٹ واز دیئر ہمارشیا، دیٹ واز دیئر ٹریجک فلا، جس کی وجہ سے انہوں نے فال اور سفر کیا. ورنہ یہ واحد پارٹی ہے جو ایک موومنٹ کے، اور پھر میں ساتھ ایڈ کر دوں یہی لاہور میں بنی تھی 68 میں، اس کا جو منشور ہے یہاں وہ کہاں پڑا ہوا ہے، وہ کہاں پر اس کی اساسی دستاویز تو اٹھائیں. ذوالفقار علی بھٹو نے 120 روپے مزدور کی تنخواہ مقرر کی تھی جو آج جو ہے تقریباً 19,000 روپے بنتی ہے. ریحان کی بات سن لیں، ریحان بریک کا وقت ہو رہا ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں وہ ذوالفقار بھٹو صاحب کا جو نعرہ تھا نا، روٹی کپڑا مکان، وہ لگ رہا ہے کہ وہ نعرے انہی کے حد تک تھا. اب تو کوئی ایسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے. وہ نعرہ تو صرف نعرہ ہی رہ گیا. اب لگ رہا ہے جو یہی المیہ پیپلز پارٹی کا ڈیلیور نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں سی این جی اسٹیشنز اچانک سے بند کیوں ہو گئے. بریک کے بعد خوش آمدید ہے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں سی این جی اسٹیشنز اچانک سے ایک بار پھر سے بند ہو گئے ہیں. کل ایک پائپ لائن میں دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے تمام سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی معطل ہوگی. اس کے بعد وہاں پر کیا صورتحال ہے ریحان؟ یقیناً کراچی میں صورتحال آج بگڑی ہوگی، اسکول کالجز جانے والے، دفاتر جانے والے لوگ آج پھر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹرانسپورٹ یقیناً آج پھر بند ہوں گی. دیکھیں بالکل کراچی کے جو شہری ہیں وہ کے ایس ٹی کے ستائے پہلے ہی تھے اور وہ عادت ہو گئی تھی، ان کے روٹین میں شامل ہو گئے تھے بجلی جانا. اب تو لگ رہا ہے گیس بھی ان کے روٹین میں شامل ہو گئی ہے. شازیہ 18 انچ کی جو قطر لائن تھی بلوچستان میں دھماکہ ہوا، وہاں تو پھٹ گئی. اس کے بعد اس کا خمیازہ کراچی کے عوام بھگت رہے ہیں. 3 دن کے لیے پہلے ہی بند کر دی سی این جی.
لیکن آج یہ حال ہے کہ کل 36 گھنٹے کا اعلان کیا گیا تھا. صبح ہم نے دیکھا لوگ کافی پریشان تھے, اسکول کھلے ہوئے بچوں کے اور دیگر. سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ تقریب قادری کہیں اور ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہمیشہ سے کراچی میں رہا ہے وہ کراچی بہت ایفیکٹ ہوتا ہے. اور یہی واقعہ ہوا کل جو دھماکہ ہوا سوئی گیس سدرن جو لائن تھی 18 انچ کی, وہ بلوچستان میں چھوڑایا گیا اور کراچی میں اس کے لوگ پریشان لائنیں لگی ہوئی تھی. بالکل آج بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں, پنجاب میں بھی ایسی ہی صورتحال سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. اچھا, پیر پگارا کے حوالے سے کیا خبریں؟ ابھی ایئر ایمبولینس آئی تھی, روانہ ہو گئے لندن علاج کے لیے؟ بالکل, تھوڑی دیر بعد پیر پگارا روانہ ہونے والے ہیں. ڈاکٹر نے ان کو کل اجازت دی تھی. کئی دنوں سے پیر پگارا صاحب ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کی تھی, نواز شریف صاحب پہنچے تھے, لیکن ڈاکٹر نے ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ان کی طبیعت کافی خراب تھی. کل سے ان کے جو خلفاء ہیں اور جو کیونکہ حروں کے پیشوا رہنما ہیں وہ کافی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے اور رات بھر دعائیں کرتے رہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما تھے وہ بھی آئے اور تمام لوگ آئے. گورنر سے بھی ملاقات کی تھی, سی ایم سے بھی. ابھی جی ہاں, تھوڑی دیر بعد ان کا جو ایئر ایمبولینس کے لیے روانہ ہو جائیں گے, ان کو پہنچا دیا گیا ایئرپورٹ پہ اور کسی لمحے بھی ان کا جہاز کراچی سے جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں, پریشان کھڑے ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیر پگارا کو صحت دے, لمبی زندگی دے اور وہ صحت یاب ہو کر اپنے وطن پاکستان واپس لوٹیں. کیونکہ پیر پگارا کے جو چٹکلے ہوتے تھے نا شادیہ, وہ کافی مشہور تھے. وہ جو باتیں کرتے تھے وہ ہمیشہ سے سنی جاتی تھی اور لوگ بڑے اس کو دیکھتے تھے. قومی سیاست کا ایک ڈیفرنٹ انداز ہے. دیکھیں ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کے حوالے سے حروں کی اور خود پیر صاحب کی جو خدمات ہے, جی ہاں, بہت بڑا کردار ہے, تاریخ کا ایک اہم باب ہے. چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں. ہمیں پروگرام کا وقت کم ہے, بہت سی خبریں ہم نے ڈسکس کرنی ہے, پروگرام کو آگے لے کر بھی چلنا ہے. میں نے ڈسکس کیا تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں کشمیر کو ڈسپیوٹڈ قرار دیا گیا ہے. انڈیا بڑا خوش ہے. شازیہ, اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نومبر میں امریکی محکمہ خارجہ نے جو نقشہ جاری کیا تھا اس خطے کا, اس میں جو کشمیر کا جو حصہ ہے وہ پاکستانی حصہ دکھایا گیا تھا, جس پر انڈیا نے بہت زیادہ واویلا کھڑا کیا وہاں پہ اور ان سے کہا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے. تو اب انہوں نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ڈاٹڈ لائنز لگا کے اس خطے کو یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. اب لیکن اس میں جو اہم بات جو آپ نے بھی کہی پہلے, جب ترجمان سے ان سے یہ بات ہو رہی ہے امریکن آفیشل سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, لیکن ہماری اس میں کوئی پوزیشن نہیں ہے, یہ انڈیا اور پاکستان کا آپس میں درمیانی معاملہ ہے. اچھا, یہ جو اس طرح دیکھیں وہ تو انہوں نے تو بیان دیا, لیکن یہی جو چیلنجز ہیں, اب جو نئی سفیر ہماری شہری رحمان وہاں پر اب جانے کے لیے تیار ہیں, اگلے ایک آدھ دن میں پہنچ جائیں گی, ان کے لیے سب سے بڑے چیلنجز یہی ہیں کہ جو پاکستان کے مفادات ہیں, جو پاکستان کے جو ایشوز ہیں, ان کو وہاں پر اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے کہ پاکستان کی وہ جو پالیسی ہے, خارجہ پالیسی, وہ وہاں پر اس میں دھارے میں آئے. اچھا, اس میں جو کشمیر کے ایشو پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے اور اس سے حوالے سے یو این کی ریزولوشن موجود ہے. آج تک 64 سال میں اگر یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا تو آج دونوں طرف ہندوستان اور پاکستان کے عوام کی صورتحال یہ نہ ہوتی. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دو طرفہ ایک مذاکراتی عمل جاری ہے. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس خطے میں امن اور استحکام کی گارنٹی. اچھا, جو میں بات کر رہا تھا شہری رحمان کے چیلنجز کی, ایک جو بڑا چیلنج ان کے سامنے ابھی اس وقت آئے گا وہ یہ ہے کہ افغان جو ریکنسیلیشن پروسیس ہے اس میں جو پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کو وہاں پر انکارپوریٹ کرایا جا سکے اور جو ایک ڈیو شیئر ہے وہ پاکستان کو ملے, کیونکہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے. اس میں آپ نے ابھی ایک اور جو خبر دیکھی کہ فن لینڈ نے بھی پاکستان میں اسلام آباد میں جو ان کی ایمبیسی ہے اس کو بند کر دیا. اس لیے بند کیا کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ شاید ان کے پاس کوئی پیسے کی کمی ہے, لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو خدشات ہیں اس کی وجہ سے ہم اسے بند کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو میں نے آج سٹوری بیان کی ہے, یہ جو اور 2-3 دن سے مسلسل کر رہا ہوں, تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو بیلنس آف پیمنٹ ہے یہ سب سے بڑی سٹوری ہوتی ہے کسی ملک میں, اور یہی سٹوری پورے گلوب پر بھی ہے. کیا خدا نخواستہ خاکم بدن ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ خبر اور میں نے یونان کی مثال کیوں دی کہ یہ دنیا میں ایک اب ٹرینڈ چل پڑا ہے. ہمارے پاس $16.70 بلین ہے, اور یہ بات 2-3 سال سے جو سیریس اکانومسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں. بجات طور پہ اور بھی بڑی خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں فیکٹری کھل گئی, فلاں بند ہوگی, لیکن میکرو لیول پہ ہماری جو ایگزسٹنس ہے اور یہ جو ایک معیشت کے اوپر سیاست کا بوسیدہ سا ایڈیفس کھڑا ہے, یہ قائم اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ جب معیشت بری بھلی چلتی رہے. ہم یہ کس سمت میں جا رہے ہیں اور اس پہ کیا کسی سیاستدان کی توجہ حکومت تو کردی لے جا رہی ہے اسٹیٹ بینک سے, کہاں پہنچیں گے؟ یہ بیسیکلی یہ جو قاضی صاحب نے بات کی ہے نا, یہ بھی اس کا بھی تعلق پاکستان کی جو پیمنٹس ہیں وہ IMF کے ساتھ ہیں, اور یہ شہری رحمان کے جو ہم چیلنجز کی بات کر رہے تھے کہ ان سے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ مالیاتی اداروں سے کچھ جو ہے نا امداد, ان سے کہنا کچھ ہمیں رعایت دیں,
پیمنٹس میں اگر ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ مزید اس میں ایک بات ایڈ ہے شازیہ کہ کیونکہ جو آج نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے اگر ایران کا یورپین یونین کے ساتھ پھڈا زیادہ ہو جائے گا تو جو تیل کی قیمتیں ہیں $50 بیرل تک بڑھ جائیں گی. اور یہاں پر ہم نے کنیکٹ کیا ہوا اس کو شہری رحمان کا وہاں پر سفیر بننا اور حسین حقانی صاحب کے بعد ان کا وہاں پر جانا بہت اہم. ایک فکرہ ایک وطن عزیز میں ہمیں یہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نیشن سٹیٹ سے باہر نہیں نکلے. آج دنیا میں سوائے قومی ترانے کی کچھ قومی نہیں رہا, کیونکہ جو اس وقت اکانومی انڈیا کی گر رہی ہے, وہ جو اکانومی چائنا کی گر رہی ہے, اس کی وجوہات یورپ میں پیدا ہو رہی ہیں. یہ جب تک سمجھ نہ آئے نہ معیشت سمجھ آ سکتی ہے نہ سیاست سمجھ آ سکتی ہے. اگر ڈبل ڈپ ریسیشن یورپ میں آتا ہے اور ہماری معیشت کا یہ عالم ہے کہ 2% اور لیس دین 2% پہ ہم کھیل رہے ہیں, امداد بند ہے, NGOs کے پیسے بند ہو گئے ہیں, ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں رہ گیا یوٹیلٹی بلز بڑھائیں, تو اس سے پولیٹیکل انریسٹ خدا نخواستہ اندر ہو سکتا ہے. تو یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ ہم یہ پیسے کیسے ریز کریں گے بغیر کسی, کیونکہ تمام مدد ختم ہو گئی ہے ان سب باتوں کا انحصار. اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت حد تک جو ہمارے بیرونی ممالک سے تعلقات ہیں, ٹریڈ سب کچھ یہ بیرونی دنیا سے آپ نے شازیہ بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ اس سارے چیلنجز کا دار و مدار پاک امریکہ تعلقات کے ساتھ بھی, اور بڑی دھیمی آواز میں آپ نے یہ بات کی, حالانکہ بہت امپورٹنٹ اور اسٹرانگ پوائنٹ ہے جس کے قاضی سعید صاحب بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان سب پہ امریکہ کی بہت پاورفل وائس ہے, بہت پاورفل سے ہے. اور جب تک پاک امریکہ تعلقات بہتر نہیں ہوتے تب تک پاکستان کے لیے بیرونی امداد پہ بہت بڑے سوالیہ نشان بنے رہیں گے. اور جس طرح سے اکنامک کرائسس ہے ہمارا وہ ورسن ہوتا جا رہا ہے, ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, روپے کی قیمت گرتی جا رہی ہے, اور پریڈکشنز یہ ہیں کہ جون 2012 تک کم از کم مزید $5, یہ پریڈکشنز ہیں کہ $5 مزید اس کی گرے گی روپے کی قیمت. ریحان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں شازی, حکومت تو قرض ہی لے جا رہی ہے مستقل اسٹیٹ بینک سے, اس کو رکھا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک بار بار کہتی ہے معیشت اس دہانے پہ پہنچ گئی ہے کہ بہت زیادہ اس میں پرابلمس آ جائیں گی مزید جو نئے سالوں میں. ابھی آپ دیکھیں نا انہوں نے ریٹ کم کر دیا پچھلے سال, ابھی جو انہوں نے اپنی مانیٹری پالیسی لائے تھے اسٹیٹ بینک سے تو مستقل ہی کیا حکومت سے درخواست کر رہی ہے کہ قرضے کا بوجھ کم کیا جائے, لیکن قرضوں کا بوجھ مزید بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں یہ شازیہ یہ جو ساری بات ہے نا اس کا تعلق کیونکہ یہ اب گلوبل ہو چکا ہے. یہ فورن پالیسی میگزین میں ایک بڑا زبردست آرٹیکل بھی آیا اس کا فرانسس فوکویاما کا, جس کا عنوان ہے فیوچر آف دا ہسٹری, جس میں ان کا یہ کہنا, اور یہ امریکہ کے لیے بھی مسئلہ ہے, پوری دنیا کے ممالک کے لیے مسئلہ ہے کہ مڈل کلاس اس وقت ایوپوریٹ ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, کیونکہ جو وسائل کی جو تقسیم ہے وہ بالکل وہ اس وقت پروپیشنٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کھڑے ہیں. یہ گلوبل یہ بحران آ گیا جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. جس ملک کے اندر 4 سال کے اندر 3 وزراء خزانہ, 3 سیکرٹری خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے 3 گورنر تبدیل ہو چکے ہیں, وہاں پر مشکل کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا اور حکومت جو ہے یہ قرضوں کے ذریعے اپنے معاملات چلانے کا سلمان صاحب نہیں چھوڑے گی, کا تعلق معیشت سے ہے. اسلام کا استحکام کا بات یہ ہے کہ آپ مالیاتی ڈسپلن ہی نہیں ہے, آپ میں مالیاتی ڈسپلن ہی نہیں ہے. جب تک مالیاتی ڈسپلن نہیں آئے گا یہاں پر استحکام نہیں آئے گا. کون کرے گا؟ آپ نے, میں نے نہیں کرنا, وہ حکومت نے کرنا, حکومتی ذمہ داران نے کرنا, وہ نہیں کرتے. سلمان غنی صاحب پنجاب میں کتنا استحکام ہے, وہاں پہ کتنا ڈسپلن ہے. 15 ارب روپے کی آپ گاڑیاں خرید کے وہاں پہ دے دیتے ہیں, سستی روٹی آپ تندوروں میں جھونک دیتے ہیں, اتنا پیسہ وہاں پہ مالی استحکام کدھر ہے, اکنامک ڈسپلن کدھر ہے وہاں پہ. عام لوگوں پہ نہیں استعمال ہوتے. آپ دیکھیں یہ جو ایڈز ہیں یہ لوگوں کی حالت زار کی بہتری کے لیے نہیں, حکومت کے اپنے معاملات چلانے کے لیے. سلمان صاحب دیکھیں نا صحیح کہہ رہے ہیں, اسٹیل مل کہاں پہنچ گئے. کچھ اور خبریں بھی ہیں, ہم ڈیفرنٹ اور خبر بتائیں کیا بات کریں. مجھے اگلی خبر مصر میں عام انتخابات, ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے, بڑی اہم خبر ہے. بہت زیادہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. 3را مرحلہ بھی انتخابات کا مکمل ہو گیا, اور جو وہاں پر نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق جو وہاں پر اسلام پسند جو سیاسی جماعتیں تھیں, اخوان المسلمین کی انہوں نے نئی فریڈم اور جسٹس پارٹی بنائی تھی, اس نے الیکشن جیتا ہے, اس میں ان کے تقریباً 50% نمائندے آ گئے ہیں. ایک اور مذہبی جماعت تھی النور, اس کے 20% نمائندے آ گئے ہیں. تو بظاہر اب جو معاملہ نظر آ رہا ہے مڈل ایسٹ میں, جہاں پر بھی یہ سارا اپرائزنگ تھی, جو جماعتیں آئی ہیں وہ اسلامک ماڈرن اسٹیٹ کی بات کر رہی ہیں, اور یہ مجبور کر رہی ہیں مغرب کو
اور امریکہ کو خاص طور پر کہ اسلامی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو میں بہتر بنایا ایک بات ایڈ کر دوں، یہ معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے، بڑا گمبھیر اور پیچیدہ ہے. فوج اور اخوان المسلمون اب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. وہاں چونکہ کوئی پولیٹیکل ایسی پارٹیز اور ایگزسٹ نہیں کرتی رہی ان پارٹیوں کے علاوہ جو اب سامنے آئی ہیں، تو میری جو رائے ہے کہ یہ ون ایکٹ پلے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا جنرل تنتناوی ہے اور یہ جو پارٹیاں ہیں یہ اسی اکنامک اور بوسیدہ سسٹم کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ بات ایک فکرہ ختم کرنے اس لیے کہ اس وقت وہاں پر ایک اختلاف ہے کیونکہ فوج نے اپنے پاس اختیار رکھا ہوا ہے اور اسلامک جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا. یہ پرو امریکہ سٹینس لے رہے ہیں، امریکن انٹرسٹ کو بچانے کی کوشش کرے گی وہاں کی فوج بھی. کون امریکہ کو بچانے کی کوشش؟ تنتناوی اور یہ جو جماعتیں اس کے ساتھ آئی ہیں. اگر آپ کو پتا ہو، اگر آپ جانتی ہوں گی یقیناً کہ وہاں کی اکانومی میں بہت بڑا سٹیک ہے ان کی آرمی کا، آدھے سے زیادہ جی ڈی پی بھی وہ قابض ہے. اب وہ اس سسٹم کو یہ لڑائی جاری رہے گی، یہ لڑائی جاری رہے گی. تیونس الجزائر میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اینٹی امریکہ ہے، اور اس سارے خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں خود پاکستان پہ اس کے اثرات آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کہ آج تک جو ان ممالک میں اور خاص طور پہ پاکستان میں ایک امریکہ کا اپنا ایجنڈا رہا ہے اور اس ایجنڈے کے تحت انہوں نے لوگوں کے مسائل کو بڑھایا. یہاں پر کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ آپ کیا پاکستان میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہی؟ میں تو پاکستان کے گلی محلوں میں تو یہ تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ سیاستدان اور جرنیل اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب بھوکا مر گیا سڑک پہ. یہ تبدیلی آ رہی ہے. نہیں سمیع صاحب، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، سنیں. نہیں شازیہ، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو اور ان حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کی دولت جو سلمان صاحب، شازیہ میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ. جی ریحان، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سمیع ابراہیم صاحب. میں آپ کو آج صبح کا واقعہ سناتا ہوں جو غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. آج صبح کراچی میں ایک علاقہ ہے طارق روڈ، وہاں پر ایک نوجوان تھا جو 25 سال کی عمر تھی. اب اس نہج تک پہنچ گئے جو سمیع ابراہیم صاحب نے بات ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. اس نے ایک شخص کا موبائل فون چھیننے کے بعد اس نے بولا جی آپ کے پیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے پاس پیسے تو نہیں ہے. اس نے کہا اے ٹی ایم چلتے ہیں. اس نے کہا جی اے ٹی ایم چھوڑیں، میں بہت پریشان ہوں. اس نے کہا جی چلیں آپ موبائل رکھ لیں، آپ کتنے پیسے؟ اس نے کہا 1000 روپے. اس نے کہا 1000 روپے ہی میرے لیے کافی ہیں. اس نہج پہ پہنچ گئے کہ وہ صبح اتنی کراچی میں بارش ہو ری ہے، وہ ایک دکان کے باہر اس نے کہا جی مجھے موبائل فون نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے کھانے کے لیے. تو یقیناً عوام تو تبدیلی چاہے گی، تبدیلی چاہے گی اور تبدیلی انشاءاللہ پاکستان میں بھی آئے گی. یہ کلب جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، جن کی دولت پاکستان سے باہر پیرس، سویڈن اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں پڑی ہے، انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، یا تو وہ وہاں چلے جائیں. شازیہ ایک بات دیکھیں، جس کی دولت جہاں پڑی ہوتی ہے اس کا دل وہاں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن کی دولت پاکستان سے باہر پڑی ہے وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر نہیں سکتے. اچھا، اس میں تھوڑا سا سیاستدانوں کو نہ کہ بہت سارے جرنیل، بہت سارے سیکرٹری، بہت سارے ججز، ریٹائرڈ ججز، ان سب کا مال باہر پڑا ہوا ہے. سب کو لے کے سیاستدانوں کو برا اس کلب کے خلاف پاکستان کے عوام کو متحرک ہونا پڑے گا، تحریک چلانی پڑے گی کہ جن کی دولت باہر ہے، جن کے اثاثے باہر ہیں، جن کے بھی. نواز شریف صاحب تحریک نہیں چلا سکتے. آپ نواز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب، سارے پیسے سب لے جاتے ہیں، سب باتیں کرتے رہ جائیں گے. پاکستان سے باہر پڑی ہے، وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے. دیکھیں یہ تحریک اس لیے نہیں چلائیں گے کہ کس کے خلاف چلائیں؟ اپنے خلاف تو نہیں چلائیں گے. obviously اپنے خلاف تو نہیں چلائیں نہیں، اگر وہ کہیں کہ بیرونی ممالک سے دولت واپس لائیں تو وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے پاکستان میں حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں. نہیں دولت جاتی ہے، اور حکمرانی کرنے کے بعد جب مشکل وقت شروع ہوتا ہے یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. اچھا، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ نواز شریف رابطے کریں، تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی جلد سے جلوس جو نکالے وہ تبدیلی کے لیے نکال رہے ہیں. آج کل ان کے رابطے یہ سارے رابطے اپنے آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہو رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو بچانے کے لیے ہو رہے ہیں، اس پولیٹیکل سسٹم کے تحفظ کے لیے ہو رہے ہیں، تاکہ یہ ارے سر اپنے مفادات کے لیے ہو رہے ہیں. عوام کے اندر تحریک یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے مفادات کے ساتھ اور عوام کے مفادات کے ساتھ منسلک نہیں کیا جائے گا، ہم ان چیلنجز سے ایک مصرے میں ان کی بات دہرا دوں، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں. یہ ایشو ہے، انہیں خود بھی نہیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے، اور ہم لڑے جا رے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریاست کا حصہ یہ ذرا تھوڑا زیادہ نیک ہے، وہ کم نیک ہے. فیصلے کا اختیار لوگوں کے پاس ہوتا ہے. لوگ اپنے ووٹ کی پرچی، ثانیہ کربلا کیا تھا، ایک ووٹ کی پرچی کی بات تھی کہ لوگ اپنا رول ادا کریں. نواز شریف ان رابطوں کے نتائج کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ وہ نتائج قبل از وقت انتخابات کی، جس کی فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے. کیا قبل از وقت انتخابات ممکن ہوتے ہیں؟ یہ آنے والے چند دن میں ظاہر ہو جائے گا. چلیں کیا انتخابات مسائل کا حل ہیں؟ کسی پارٹی کے پاس کوئی
ان کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں، چیز نہیں کہ جس سے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں کی جائے گی. جس ملک کا میں پہلے بھی کہتا ہوں 70% آپ کا قبل از وقت انتخابات مسائل کا حل ہے. حکومت کے پاس یہی مینڈیٹ تھا کہ اچھی حکمرانی اور لوگوں کو ڈیلیور کرے، لیکن وہ ڈیلیور کرنے میں ارشد بڑی دیر سے چپ بیٹھے ہیں. ارشد سے بات کر لیتے ہیں. قبل از انتخابات، وقت سے پہلے انتخابات کی بات ہو رہی ہے، کیا یہی مسائل کا حل رہ گیا ارشد؟ نہیں شازیہ، بالکل قبل از وقت انتخابات مسائل کا بالکل حل نہیں ہے. اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ہم پیپلز پارٹی کو ایک موقع دے دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں گے جی ہمیں جمہوری حکومت کو پورا وقت نہیں کرنے دیا، اور لوگوں کا جو حق ہے ووٹ دے کے انہیں ووٹ آؤٹ کرنے کا، اس سے ہم انہیں ڈپرائیو کر دیں گے اور ایک جسٹیفیکیشن دے دیں گے پیپلز پارٹی کو، جی ہم تو یہ ڈیلیور کر سکتے تھے، 6 مہینے ہمیں اور مل جاتے تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیتے. یہ والا موقع پیپلز پارٹی کو اس دفعہ نہیں دینا چاہیے ارلی الیکشنز کروا کے، اور لوگوں کا جو ووٹ کا حق ہے اسے ٹائم پہ استعمال ہونا چاہیے. بات ہو رہی ہے کوئی کسی کو حق نہیں دے گا دوبارہ کہ جی مجھے پہلے جلدی نکال دیا گیا اور اب مجھے اس لیے میں واپس آ جاؤں گا. یہ بات ہوگی اس وقت ووٹ اس کو ملیں گے جو واقعتاً یہاں پر نظام کو تبدیلی کرنے کی بات کرے گا، جس کے پاس دعوت دینے آپ کے جنرل آلریڈی ان کے ساتھ بیٹھے رابطے میں، پھر ملا عمر کی لا کے یہاں پہ آپ حکومت اسٹیبلش کر دیں، وہی ایک واحد راستہ اس قوم کے لیے پھر رہ جاتا ہے کہ ملا عمر کو لا کے بٹھا دیں. جس طرح کی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں اور آئین اور قانون اور ساری چیزوں کو اٹھا کے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، پھر قاضی کورٹ آپ لگا دیں مولویوں کی، ملا عمر کو بنا دیں سپریم کمانڈر، بیعت کر لیں اس کے ہاتھ پہ، پھر یہ تبدیلی آ رہی ہے آپ کے لیے. اپنے عوام کی فکر کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومتیں عوام کی فکر سلمان غنی صاحب ہوتی ہے، پورے پروسیسز ہیں، اس پہ ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. بہت آسان ہے، براڈ بیس سے لے کے آپ ساری چیزیں سویپ کر دیں. اس میں ہمیں انڈیویجول پروونسز پہ بھی دیکھنا ہے، پروونشل گورنمنٹ کو دیکھنا ہے، ایگزیکٹو کا رول دیکھنا ہے، جوڈیشری کا دیکھنا ہے. ساری چیزوں کو اینالائز کرنا پڑتا ہے. تقریر کرنا، میں بھی یہاں پہ کھڑا ہو کے گھنٹہ بول سکتا ہوں، آپ بھی گھنٹہ کھڑے ہو کے تقریر کر سکتے ہیں. لیٹس گو آن ٹو دی فیکٹس آف براڈ بیس سے اٹھا کے چیزوں کو پینٹ کرنا نا، اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا. عوام میں تحریک موجود ہے پاکستان کی بقا کی بھی اور سلامتی کی. چلے جاتے جاتے کوئی اچھی خبر کسی کے پاس پیٹ بھریں گے تو تحریک ہوگی نا. خبر یہی ہے، اچھی خبر شازیہ میں آپ کو دیتا ہوں. آرمی چیف صاحب چین کے 5 روزہ دورے پہ آرمی چیف گئے ہوئے، وہاں پہ ان کی سیاست پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ سے ملیں گے، اور ان 5 دنوں میں جو یہ چل رہا ہے کہ کم از کم ملٹری کو ان 5 دنوں میں نہیں ہوگا. اچھی خبر آپ بھی کچھ دینے والے؟ اچھی خبر میں نے جو اخبارات کو براؤز کیا اور جو دیکھا اس میں اچھی خبر مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے عوام میں اس بات کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں انہی نمائندوں کی جانب جائیں گے جو بنیادی طور پر ان کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور یہ عوام کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے، ووٹ دینے کے بعد پتہ چلتا ہے، پہلے تو بڑی سوچی ہوتی ہے. ذمہ داری بھی لوگوں کو بتا دینی چاہیے، انہیں بھی ذمہ دار بننا چاہیے. یہ شناخت جو انہوں نے فرمایا اچھی خبر تو شاید میرے پاس نہ ہو، مگر میں تھوڑا کمنٹ ایک فکرے میں کر دوں کہ یہ مؤدب عدسے کے ذریعے ہمیں دیکھنا پڑے گا ان میں سے اچھے کون اور برے کون ہیں. یہ سارے ایک بار حکومت میں 2 بار رہ چکے ہیں، اور جو ان کی جو برے ڈومینیٹ اسی لیے بڑے جلسے اس کے ہو رہے ہیں جو ابھی حکومت میں نہیں ہیں. اللہ کرے وہی آ جائیں. پاس روزانہ اچھی خبریں ہیں، ہم اپنے ناظرین کو اچھی خبریں دیتے رہیں. مسئلہ پھر وہی ہے کہ اگر معاملات کو الجھنے سے پہلے سلجھا لیا جائے، عوام جس مینڈیٹ پر آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اور اگر ہمارے حکمران ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ جائیں تو یقیناً جو دن ہم آج دیکھ رہے ہیں شاید ہی ہمیں نہ دیکھنا پڑے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.